DGISPR کا دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ بیان نہ صرف حقائق کے برعکس بلکہ گمراہ کن ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے کبھی بھی افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کی واپسی اور آباد کاری کے حوالے سے پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا سے قبل 1 جولائی 2021 کو عسکری قیادت نے پارلیمان کو 3 نکات پر بریفنگ دی، جن میں سے ایک نکتہ امریکی انخلا کے پاکستان کے امن و امان پر اثرات اور دیگر نکات ریجن میں طاقت کے توازن اور عالمی سطح پر پاور گیم کے حوالے سے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر 2021 میں DGISI کی تعیناتی کے اگلے روز عسکری قیادت ایک 5 نکاتی پلان منظوری کے لیے وزیر اعظم کے پاس لے کر آئی، جس کی فوری منظوری پر زور دیا گیا۔ عنوان مذاکرات کا طریقہ کار تھا، مگر نکات طالبان کی واپسی کے تھے۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین جو زمینی حقائق سے آگاہی رکھتے تھے، انہوں نے عسکری قیادت کے پیش کردہ منصوبے پر اعتراضات اٹھائے، جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ بنا مین میخ کے ان کے پلان کی منظوری دے دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے ایسے کسی بھی پلان کی منظوری دینے سے اعتراض کیا کہ جس میں بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل کردہ امن کے بربادی کا امکان ہو۔ اس میٹنگ میں موجود تمام وزراء گواہی دیں گے کہ میری باتیں اس وقت عسکری قیادت کو جتنی بھی ناگوار گزریں، مگر جو سوالات میں نے اٹھائے اور جن خدشات کا اظہار کیا، میرے وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ رجیم چینج کے بعد جون 2022 میں PDM حکومت کی منظوری کے بعد پہلا وفد افغانستان گیا، جس سے سب کو لا علم رکھا گیا۔ تب جب دہشت گردی کی واپسی کے متعلق میں نے بہت احتیاط سوالات اٹھائے، تو اس وقت کی حکومت اور ISPR کی جانب سے ایسی کسی پیش رفت سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا گیا اور مجھ پر نہ صرف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا، بلکہ پہلے دبے لفظوں میں اور پھر کھلم کھلا دھمکیاں پہنچائی گئیں۔ ریاستی اداروں کی نیت بھانپتے ہوئے میں نے اپنی قوم سے رجوع کیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پرامن تحریک کے ذریعے ہم نے اپنے علاقوں کو ان عناصر سے خالی کرایا۔ تاہم مجھے بتایا گیا کہ یہ انخلا عارضی تھا اور برف پگھلنے پر گرمی تو بڑھے گی، مگر اس سے پہلے آپ کا بندوبست کیا جائے گا۔ حقائق اور بھی بہت ہیں اور اس حوالے سے باقی سیکوینس آف ایونٹس میری اگست 2022 سے 2023 تک کی تقریروں اور پریس کانفرنسز میں مل جائے گا، مگر خلاصہ یہی ہے کہ عمران خان دور میں نہ ڈرون حملہ ہوا، نہ دہشت گرد آئے اور نہ آپ کی غلط پالیسیوں کی منظوری دے کر قوم کو نئی جنگ کا ایندھن بننے دیا گیا۔